إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ بات پہلے ہمارے ایک خطبے میں زیر موضوع آ چکی ہے کہ ہم مسلمان تو ساری دنیا میں دن دناتے ہوئے تبلیغ کرتے پھریں اور دوسرے مذاہب کو ہم تبلیغ کی اجازت اپنے یہاں نہ دیں، تو اس کی کوئی لاجیکل وجہ ہونی چاہیے، کوئی منطقی کوئی جواز اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس میں عرض یہ کیا گیا تھا کہ حق تبلیغ صرف مسلمانوں کو اس لیے حاصل ہے کہ ان کے پاس تبلیغ کا ریفرنس محفوظ ہے، وہی محفوظ ہے جو کہ اصل ریفرنس ہے تبلیغ کا، اس لیے کہ جب تک کسی بھی رسول پر وحی نہیں آئی انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی مکے میں موجود تھے، 40 سال آپ نے گزار دیے تھے، مگر آپ نے کبھی کوئی مذہبی تقریر نہیں کی، کوئی مذہبی جماعت نہیں بنائی، تنظیم نہیں بنائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو مکے میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے موجود تھے، تو وہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ آپ کس بل بوتے پر ہمیں تبلیغ کرنے چلیں جبکہ ہم آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہی نازل ہوئی اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمْنَاكَ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ پاک نے اپنا علم عطا کر دیا اپنے نبی کو، تو پھر نبی کے پاس وہ ریفرنس آ گیا کہ جس کی بنیاد پر وہ حق تبلیغ اپنے چچاؤں، اپنے تایوں، اپنے بڑے رشتہ داروں کو کر سکتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کا رشتہ بڑا ہے، آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، لیکن جو علم میرے پاس آیا ہے وہ آپ کے رشتے سے بھی بڑا ہے، وہ آپ کے عمر سے بھی بڑا ہے، وہ آپ کے تجربے سے بھی بڑا ہے. لہذا فتبعنی، آپ مجھے فالو کریں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں. آدھے کا میں آپ کو گائیڈ کروں گا صراطاً سویا، سیدھے رستے کی طرف جو ٹھیک منزل پر جا کے آپ کو اتار دے. اسی طرح فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا کہ جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ ہمارے سوا کوئی الہ نہیں ہے سو میری بندگی کرو. اب یہ جو کلمہ طیبہ ہے جسے شجرہ طیبہ اللہ پاک نے قرار دیا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ جو کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ ہے یہ اللہ سے جا کر ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی تبلیغ نہیں کی، حالانکہ آپ اللہ سے واقف تھے. جب آپ سے قتل ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، معافی مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے. پھر اللہ پاک سے ہی کہا ہے کہ رب بما انعمتنی علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اللہ پاک نے جو تو نے یہ طاقت انعام کی ہے مجھے، میرے مکے میں اتنی طاقت ہے، میں کبھی اس طاقت کو مجرموں کے حق میں استعمال نہیں کروں گا، کبھی میں مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. یہ قوت تیری نعمت لے کر میں کبھی بھی تیرے باغیوں کی پشت پر کھڑا نہیں ہوں گا. پھر جب نکلے وہاں سے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ. پھر جب وہ پانی پلا کے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے تو پھر وہاں وہی بات کہی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر جب وہ بوڑھے کے یہاں گئے ہیں شیخ مدین جو تھے تو وہاں بھی جو معاہدہ ہوا ہے وہ اللہ کی گارنٹی پہ ہوا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے واللہ علی ما نقول وکیل. تو اللہ سے وہ واقف تھے لیکن تبلیغ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ تبلیغ بغیر وحی کے ہوتی نہیں. پھر جب آپ کا تعارف طور پہ ہوا اللہ پاک سے اور فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنے مشن کے لیے تو غور سے سن جو تجھے وحی کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ آئندہ سارے سٹیپس جو بھی آپ نے لینے ہیں ان کا ریفرنس یہ استماع بنے گا. یہ جو آپ سن رہے ہیں اس کی بنیاد پر سارے کام آگے ہوں گے. فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ لا الہ الا اللہ لے کر اترے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے. اور پھر اذهب الى فرعون، اب یہ کلمہ لے جا اور فرعون کے پاس جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غار حرا سے نکلے تو یہ کلمہ لے کر کوئی صفحہ پر چڑھیں، اس سے پہلے آپ نے کوئی تقریر نہیں کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 10 سالوں میں 500 خطبے دیے. وہ کہاں گئے؟ اس لیے کہ ایک سال میں 50 خطبے ہوتے اور 10 سال آپ نے جمعہ پڑھایا ہے مدینہ منورہ میں. وہ خطبے کہاں گئے ہیں؟ ایک خطبہ میں ملتا ہے جو غزوہ تبوک میں تبوک کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو باقی سارا حضور قرآن ہی پڑھتے تھے. عورتیں تندور پہ روٹی پکاتے ہوئے قرآن یاد کر دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے سن کر. تو یہی ریفرنس ہے اس کا.
آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض چہارگانہ ہیں، 4 فرائض اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 4 مقامات پر گنوائے ہیں۔ ان میں پہلا مقام تو سورہ البقرہ ہے، جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جو دعا مانگی، اللہ پاک نے وہ پتھر بھی محفوظ کر دیا۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جس پر کھڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی ہے، اللہ سے محمد مانگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے وہ پتھر بھی محفوظ کروا دیے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہمارے پروردگار تو ان میں رسول مبعوث فرما، انہی میں سے جو پڑھے ان پر تیری آیات اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر آگے چل کے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، یہی سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ وہاں وہی 4 چیزیں کوٹ کی گئی ہیں، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول تمہیں میں سے، وہ پڑھتے ہیں تمہارے اوپر ہماری آیات اور تزکیہ کرتے ہیں تمہارا، اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب و حکمت، اور سکھاتے ہیں تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ تیسری جگہ پھر اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے اہل ایمان پر سورہ آل عمران میں، اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں انعام تو اپنے بہت سارے گنوائے ہیں انسان پر، لیکن احسان ایک ہی جتلایا ہے۔ انعام بہت سارے گنوائے ہیں، لیکن احسان ایک ہی جتلایا ہے کہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے اپنا نبی تمہاری طرف بھیج دیا ہے، اپنا نبی تمہارے اندر بھیج دیا تمہاری ضرورت کا خیال کرتے ہوئے۔ ورنہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہوا تھا تو اللہ پاک نے میسج بھیج دیا تھا کہ ہم بڑے مشتاق ہیں، اگر آپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر جب بھیجا ان میں اپنا رسول، انہی میں سے بھیجا رسول، انہی میں سے ان کے اپنے اندر سے، جو پڑھتے ہیں ان پر اس کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں ان کا اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، اور اگرچہ تھے اس سے پہلے وہ صریحاً گمراہی کے اندر۔ چوتھی جگہ وہ ہے جو ہم نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے، سورہ الجمعہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے مبعوث فرمایا ان کے اندر رسول، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر اس کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب و حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ تھے اس سے پہلے صریحاً کھلا گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ بعثت ان آخرین کی طرف بھی ہے جو ابھی ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، بعد میں آنے ہیں۔ لم يلحقوا بهم، ملحق جڑی ہوئی چیز کو آپ کہتے ہیں۔
تو یہ آپ اندازہ کر لیں، یہ 4 چیزیں، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کے ذریعے تزکیہ کرنا، تو وہ 4 جو فرائض نبوت ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ 4 چیزیں جو اس کے لیے مقرر نبی کا نصاب ہے، یہ تبلیغی نصاب ہے نبی کا، کہ اس قرآن کے ذریعے، تلاوت آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ان کو وہ جو قوانین بن رہے ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے بھی ان کو تیار کرنا ہے، اور پھر ان کے نفاذ کے لیے ان کے اندر حکمت بھی، وہ ڈرائیورز بھی انسٹال کرنے ہیں، انہوں نے آگے اٹھانا ہے اس بوجھ کو، ان لوگوں نے۔ عرض کیا گیا تھا، یہ بھی پہلے غالباً بات ہو چکی ہے، کہ ہم عام طور پہ ہماری جو علمی غلطی ہے جو ہم تبلیغ میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے پاس جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو ہم قرآن حکیم کو اپنی کتاب کے طور پر پیش کرتے ہیں، ہماری کتاب پر ایمان لاؤ، اور رسول کو اپنے رسول کے طور پر پیش کرتے کہ ہمارے رسول پر ایمان لاؤ، ہمارے رسول نے یہ کہا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے رسول نے یہ کہا، تمہاری طرف کتاب نے، یہ کتاب جو ہے، انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، یہ پوری نوع انسانیت کی طرف بھیجی گئی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف، ہر گورے، اور حدیث میں آپ نے فرمایا میں ہر گورے اور کالے کی طرف مبعوث کیا گیا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانیت کے لیے۔ پہلے نبی قوموں کی طرف آتے تھے اور وہ آواز بھی لگاتے تھے، یا قومی یا قومی یا قومی، یا ایھا الناس پہلی دفعہ لوگوں نے سنا۔ تو آپ کی بعثت بھی، آپ سارے لوگوں کی طرف رسول ہیں، پوری نوع انسانیت کی طرف رسول ہیں، اور یہ کتاب پوری نوع انسانیت کی طرف دعوت ہے، ہم نے اسے مانا ہے، اور اس میں جو قوانین بیان ہوئے وہ ہمارے لیے ہیں، ظاہر ہے ہم نے کنٹریکٹ کو سائن کر دیا ہے، لہذا ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، قوانین کو۔ لیکن جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، دعوت اوپن ہے دوسری قوموں کے لیے، اس کتاب کی دعوت ان کی امانت ہے، اور آپ دیکھیں اسی کی بنیاد پر، یعنی یہ ایک نبی کا معاملہ نہیں ہے، جب آپ کسی کو دیکھیں، جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو کس بل بوتے پر دیں گے؟ مثلا ایک مسلمان اگر کسی ہندو کو دعوت دیتا ہے مسلمان ہونے کی، تو اسے کیا وجہ بتائے گا کہ کیوں مسلمان ہو جاؤ؟ وہ یہ کہے گا اس کو کہ بھائی صاحب اسلام کے اندر جھوٹ بولنا منع ہے، سچ کی ترغیب دی گئی۔ وہ کہے گا یہ تو ہمارے مذہب میں بھی سچ بولنے کی ترغیب دی گئی، جھوٹ کی مذمت کی گئی۔ اور بھائی صاحب اسلام میں شراب حرام ہے، وہ کہے گا ہمارے یہاں بھی شراب حرام ہے، شراب تو کسی مذہب میں بھی حلال نہیں، شراب تو عیسائیت میں بھی حرام ہے، یہ تو ہمارے یہاں انہوں نے کوٹا مقرر کیا ہوا نا ان کا، اور ان کا کوٹا لے کے خود پی جاتے ہیں، اور وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کا وزیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے پابندی لگاؤ اس پر، یہ ہمارے مذہب میں بھی یہ حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ ماں باپ کی خدمت کی بڑی بات کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت ہندوازم میں بہت، وہ تو پاؤں کو جا کے تو ماں باپ کے چومتے چاٹتے ہیں، پاؤں لاگے انہی کا، یہ ان کی رسم ہے ماں باپ کی۔ ہمارے مذہب میں پردہ ہے، ان کے یہاں بھی پردہ ہے۔ ہمارے یہاں روزہ ہے، آپ کہیں گے جی اسلام مسلمان ہو جاؤ، کہیں گے عیسائیوں کے 40 روزے ہیں، بھارت ہندوؤں میں بھی۔ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، صفائی کا بڑا خیال رکھتا ہے، کہتا کہ جمعے کے دن نہا کے آؤ، کہتا تمہارا 7 دن کے بعد کہتا ہے نہا کے آؤ۔ ہمارے مذہب میں تو وہ کوئی عبادت، آپ کھانا نہیں کھا سکتے نہائے بغیر، اشنان لازم ہے، نہائے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، نہائے بغیر عبادت نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے پاس نیکی کی بنیاد پر مجرد کسی کو تبلیغ کرنا کہ جی تم ادھر آ جاؤ تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں
جو انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور سارے مذاہب کے اندر یہ خیر موجود ہے، ملاوٹ ہر مذہب میں حرام ہے۔ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ایسی چیز ہے جو کائنات میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اور جس کی بنیاد پر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسروں سے بات کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس ریفرنس ہے وحی کا، اس آسمان والے کا، ہمارے پاس کلام محفوظ ہے۔ یا ایتونی بے کتاب، یا تم کتاب لاؤ جو اتنی کنفرم ہو جتنی ہماری کتاب ہے۔ فاتو بے کتاب من عند اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہ لاؤ کتاب، یہودیوں سے کہو لاؤ کتاب، تمہاری کتاب تو آپس میں نہیں ملتی، لہذا ہمیں وحی کی بنیاد پر تبلیغ کا حق حاصل ہے، وہی ہمارا ریفرنس ہے، یہی ایک خزانہ ہمارے پاس محفوظ ہے جس کی بنیاد پر ہم دوسرے مذہب والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تم اس کو مان لو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور تمہاری ہر خیر جو تم ہندو ہوتے ہوئے بھی کرتے رہے ہو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کی دو تمہیں بوریاں بھر کے، دو جھولیاں بھر کے تمہیں دے دے گا، وہ پچھلے بھی تمہارے اکاؤنٹ میں لکھ دے گا جو ہندو رہتے ہوئے تم نے کیے۔ اب دیکھیے اسی کتاب کے ذریعے انذار، اسی کتاب کے ذریعے تبشیر، یہ آیات ذرا آپ سن لیجئے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اور یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے انذار کروں، خبردار کروں۔ یہ اعلی انذار اعلی تبشیر ہے، اعلی انقلاب اعلی تزکیہ ہے، یہ نصاب ہے، تبلیغی نصاب ہے سارے رسولوں کا وہی۔ یہ میں اس لیے لایا ہوں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تمہیں بھی اس کے ذریعے خبردار کروں، وَمَن بَلَغ، جس کو یہ پہنچے قیامت تک، اسی کے ذریعے اس کا انذار ہو جائے، اسی کتاب کے ذریعے۔ یہ سورہ الانبیاء۔ سورہ الاحقاف میں فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ مانگ کے لا لو تو لاؤ، کتاب لاؤ اس سے پہلے کوئی تمہارے پاس۔ یہ وہ چیز ہے میں کہتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے، یہ وہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ کتاب حکیم کہ دنیا تہی دست ہے، ان کے پاس موٹر ویز ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے ایئرپورٹس ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بجلی گھر ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہی آپ کے پاس ہے، یہ خزانہ ہے۔ فاتو بکتاب من عند اللہ، سورہ القصص میں فرمایا مجھے تو حق ہے تبلیغ کا، تم لاؤ گو کتاب تمہارے پاس۔ قل انما انذرکم بالوحی، دیکھو در حقیقت میں تمہیں وحی کے ذریعے انذار کر رہا ہوں، اس لیے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام نہیں لیتے، میں 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میں نے ایک دن 10 منٹ کی تقریر نہیں کی تمہارے سامنے کبھی مذہب پر۔ 40 سال کے بعد اچانک میں نے سارے کام چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو اگر اللہ پاک نہ چاہتا تو تم اس قرآن سے واقف بھی نہ ہو سکتے تھے۔ ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا، خود ہی پڑھتا رہتا، مجھے حکم دیا گیا ہے یتلو علیہم، ان پر پڑھنا ہے، ان کے سامنے پڑھنا ہے۔ ولو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اللہ پاک اگر چاہتا تو میں خود تلاوت کرتا رہتا، تمہارے سامنے نہ کرتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے نازل فرمایا الفرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے، سارے جہانوں کو، آنے والے جو جہان ہیں، جنریشنز جو آ رہی ہیں،
یہ الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والا، شرک اور توحید کے درمیان۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء میں فرمایا اور یقیناً یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے کلام، نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر روح الامین نازل ہوئے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، ڈرانے والے میں سے ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقریریں کوئی نہیں ملتی، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، احادیث بہت ساری ہیں۔ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس میں اپنی تقریر کرنی ہوتی ہے نا، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 500 خطبے دیے لیکن اپنی تقریر کو نہیں کی، قرآن پڑھتے رہے۔ یہ ہے اس کلام کا صحیح مقام کہ اس کے ذریعے انظار ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے جس لیول کی، سننے والوں کا بھی لیول وہ ہونا چاہیے۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے، آپ کو سمجھ میں لگے گی۔ اگر ایک اے لیول کے میتھ پڑھانے والا استاد جو ہے وہ کلاس میں آتا ہے اور اے لیول کا کوئی وہ شروع کروا دیتا ہے، میتھ کا چیپٹر کوئی کھلوا کے شروع کروا دیتا ہے پڑھانا، اور جو کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ پرائمری کلاس کے ہیں، تو اس کا تو کیلیبر اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کی ایکسپرٹیز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ مجبوری ہے نا انسان کی کہ وہ جس کیلیبر کا پڑھانے والا اسی سٹیٹس کا آگے پڑھنے والا بھی ہو، پھر اطمینان سے بات ہوتی ہے۔ وہ اے لیول کی کلاس ہے، یہ اے لیول کا ٹیچر ہے، اب ٹھیک ہے کمیونیکیشن ہوگی۔ اب دنیا میں جو انسان ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کوئی جوتے گانٹنے والا ہے، کوئی تندور پہ روٹی پکانے والا ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یہ ایک کتاب سب کو کفایت کرتی ہے۔ آپ کے اندر کتنی صلاحیتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی آپریٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ کسی پی ایچ ڈی کی سمجھ میں لگے گی تو اگلی آیت بکریاں چرانے والے کی سمجھ میں لگے گی، وہ اس کو کلک کرے گی۔ لہذا یہ ہے وہ اعلی تبلیغ، کیونکہ یہ ساری مخلوق ہے اور وہ خالق ہے اور یہ خالق کا کلام ہے، لہذا وہ مخلوق کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ کلام مخلوق کی ذہنی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو دیکھیں نا، مکھیوں مچھروں کی مثالیں دی گئی ہیں، غلاموں اور لونڈیوں کی مثالیں دی گئی ہیں، اونٹ کی مثال دی گئی، کس لیے؟ اس لیے کہ اونٹ چرانے والوں کی سمجھ میں لگے۔ کہا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، حالانکہ آسمان کو اتنی بلندیوں پر بنانا زیادہ کاریگری کا کام ہے، پہلے وہ گنوانا چاہیے تھا، لیکن پہلے اونٹ کا ذکر کیا اس لیے کہ اس کو سامنے اونٹ کی گردن نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی جو دلیل جو اس کے بالکل فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ اوے ہے اس سے، وہ اس کے اونٹ کی اپنی گردن ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف اسے اشارہ کیا گیا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر کہا گیا کہ اب اوپر دیکھ۔ تو یہ میں اس لیے یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاکہ اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور جہان والوں کو بھی، سب کو۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے آج تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس کے اندر منذر نہ بھیجوں گے، اور منذر بھی وہ جو وحی لے کر آئے۔ یہ بات نوٹ کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ذہن سے نکل نہ جائے کہ انذار نہیں ہوگا جب تک کہ وحی کے ذریعے نہ ہو، اور نہ کسی نبی نے کیا جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہذا جب منذرون بھیجے ہیں تو وہی بھیجیے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ذکرا جو جا کے یاد دہانی کرواتے تھے، وما کنا ظالمین، رسول بھیجے بغیر، وہی بھیجے بغیر
سزا دینا کسی قوم کو یہ ظلم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس وحی کو پہنچائیں ان لوگوں تک کہ جو اس سے محروم ہیں، تاکہ قیامت کے دن اتمام حجت ہو۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا۔ اللہ پاک کی کلام کا تحمل کرنا یہ پہاڑوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تھا تو یہ اتنا ثقیل، اللہ پاک نے خود اس کو ثقیل کلام کہا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ذمہ داری کے لحاظ سے بھی یہ بڑا ثقیل ہے کہ اس کے بعد حضور نے ایک دیہڑی کہیں نہیں لگائی، فاقہ کر لیا، لیکن اس کلام کی عائد کردہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اسے پہنچاتے رہے۔ یہ ذمہ داری کے لحاظ سے بھی ثقیل تھا، اور وزنی لحاظ سے فزیکلی بھی یہ کافی وزنی تھا۔ اور اس کے ہمیں شواہد، ایک تو شواہد ملتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو حلقہ بنا ہوا تھا اور چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا گھٹنا جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، کہ اچانک میرے گھٹنے پر ایسے پتہ چلا کہ پہاڑ آ گیا ہے، اور میں نے تڑپ کر اوپر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار طاری تھے، اور میری حالت یہ تھی کہ میں اپنا گھٹنا بھی نیچے سے نہیں نکال سکتا تھا، کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ وحی کے اثرات ختم ہوئے اور میرا گھٹنا آزاد ہو گیا۔ اب اس میں نازل کیا ہوا تھا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ تین لفظ نازل ہوئے تھے، غیر ایکسیپشن دی جا رہی تھی، غیر اولی الضرر، تین الفاظ نازل ہوئے ہیں، اور ان کے گھٹنے کا یہ حال ہو گیا ہے۔ جس ہستی پر یہ پورا کلام نازل ہوا ہے اس کی آپ برداشت، قوت برداشت کا اندازہ کریں، جو کہتے ہیں ہمارے جیسے۔ پھر اونٹنی کتنا لدو جانور ہوتا ہے، لیکن جب وہی نازل ہوتی تھی تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی، اور صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا ہے، اور اس کی ٹانگیں کانپتی تھیں اور وہ پھر بیٹھ جاتی تھی اور بے بسی سے اپنی گردن زمین پر ڈال دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں اس پر سے اتر آتے تھے۔ اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا کہ اس بیچاری پر لوڈ بہت زیادہ پڑ گیا، آپ نیچے اتر جاتے تھے۔ وہ ہستی دیکھیں نا، سارا وزن انہوں نے برداشت کر لیا، ساری مشقت حضور نے برداشت کر لیا۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر کافی مشقت ہوتی ہے، اور اب ہم بیٹھے ہوئے سپارہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں جھٹ پٹ 20 منٹ میں، آسان ہو گیا نا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ، یہ جو مشقت آپ پر ڈالی گئی ہے، یہ جو بوجھ آپ پر ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ پر مشقت پڑی ہے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن آپ کو کوئی سزا دینے کے لیے نہیں نازل کیا تھا کہ آپ کو اتنی تکلیف اور اذیت ہو اور کوئی عمل اس پر نہ کرے، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، تو ہم نے یہ اس لیے نازل کیا ہے اور آسان کیا ہے آپ کی زبان کے ذریعے، لِتُبَشِّرَ بِهِ، یہ بہی پہ زور ہے، آپ بشارت دیں اس کے ذریعے کتاب کی، یہ نصاب نبی کا تبلیغی نصاب۔ وَتُنذِرَ بِهِ، پھر زور بہی پر ہے، اس کتاب کے ذریعے انذار کریں۔ دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں میں نہیں، آپ نبیوں میں بھی جامع بات کہنے کی جو صلاحیت آپ کو عطا کی گئی تھی کسی نبی میں نہیں۔ اس کے باوجود آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں بہت کم ملتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہاں ہیں وہ تقریریں؟ حضور اللہ کی کتاب پیش کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ کوئی بندہ آیا حضور کے پاس اور اس نے آ کے اپنا کلام رکھا، کوئی شاعر آ گیا، کوئی بڑا حکیم آ گیا، کوئی بڑا ان کے اندر سے کوئی انٹلیکچوئل آ گیا اور اس نے آ کے کوئی اچھا کلام حضور کے سامنے رکھا تو حضور سنتے رہے. اور جب اس کی بات ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ چچا تیری بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی. آپ نے شروع کر دیا. کیا پڑھا؟ الف لام میم السجدہ، اور کہا یہ میرے پاس ہے، یہ چچا لے جاؤ. یہ ہے اس کتاب کا زور. اب وہ حدیث جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنہ برپا ہونے والا. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو قومیں گزر گئی ہیں ان کی خبریں بھی ہیں کہ کس نے کیا کیا اور کیا ریزلٹ پایا، کس نے کیا کیا اور کیا ریزلٹ پایا، تاکہ تمہیں عبرت ہو. وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد آنے والے حالات و واقعات ہیں اس کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو بھی مسائل، مشکلیں، جھگڑے پیدا ہوں گے ان سب کا حکم اس کے اندر موجود ہے. هو الفصل ليس بالهزل، یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ ہو کر رہتا. یہ کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے، سیریس لو اس کی بات کو. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے تکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑا، اپنے جبروت اور اپنے عہدے کی زوم میں اس کو چھوڑا، قسمہ اللہ. یہ جو آپ سالن میں روٹی ڈال کے تو پھر اس کو جب آپ چوری بناتے ہیں اس کی سالن میں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے روٹی ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ تعبیر قسمہ اللہ. اللہ پاک اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کمر توڑ کے رکھ دے گا اس کی. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے اس کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت کی تلاش کی، اللہ پاک سے سوائے گمراہی کے اور وہ کچھ نہیں پائے گا. اسے اللہ پاک گمراہ کر کے چھوڑے گا. یعنی اللہ کے پاس ہدایت یہی ہے نا، یہ الہدا ہے. جب یہاں تمہیں ہدایت نہیں ملی تو اس کے بعد تم کو کسی اور کی کتاب میں تمہیں مل جائے گی؟ کبھی نہیں. وہاں تمہیں گمراہی مل سکتی، ہدایت نہیں. اضلہ اللہ. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. یہ وہ رسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو فرقے فرقے مت بنو، اللہ کی رسی کو باہم مل کر مضبوطی سے تھام لو. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں یہ حبل اللہ المتین ہے، طرفہ بیاد اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر اس رسی کو پکڑے رہے، جس رسی کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو تو وہ بندہ کیسے گمراہ ہو سکتا؟ اور پھر رسی بھی وہ ہو کہ آیت الکرسی میں فرمایا لا انفصام لہا، وہ رسہ اتنا مضبوط ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے نا، رسہ اتنا مضبوط ہے کہ ٹوٹے گا نہیں. جس کے ہاتھ میں ہے وہ القوی ہے، چھوٹے گا نہیں. جب بھی چھوڑو گے تم چھوڑو گے، تم سے چھوٹے گا جب بھی چھوٹے گا.
وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ بڑی حکمت والا ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی سیدھا رستہ ہے. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ خواہشوں کو بے لگام نہیں ہونے دیتا، ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، کجی نہیں آنے دیتا. اگر انسان اپنی ڈی فریگمنٹ اس کتاب کو سامنے رکھ کے کرتا رہے، دیانت داری کے ساتھ اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دے، اپنے ضمیر کو کھڑا کر دے، تو یہ اس کی جو آگے پیچھے مسڈ فائلیں ہیں وہ ان کو ٹھیک کر کے رکھ دیتا ہے، اس کا سٹیٹس متعین کر دیتا کہ میاں یہ جو تم خدا بنے پھرتے ہو تمہاری جگہ یہ ہے، تم یہاں ہو. یہ کجی نہیں آنے دیتا، سیدھا رکھتا ہے بندے کو. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، زبانیں اس کو گڑمڑ نہیں کر سکتی، کوئی التباس نہیں ڈال سکتی. بچا ہوا نا، دیکھیں نا الحمدللہ، کوئی اس میں سائیڈوں پہ حاشیوں میں گھپلے کرتے ہیں، یہ بچی ہوئی ہے. آپ دیکھیں استاد اور شاگرد، استاد پڑھ رہا ہے یا باپ پڑھ رہا ہے، بیٹا سن رہا ہے، استاد پڑھ رہا ہے شاگرد سن رہا ہے، استاد غلطی کرتا ہے یا باپ غلطی کرتا ہے تو بیٹا سپیئر نہیں کرتا، فوراً ٹوکتا ہے، سیدھے ہو جاؤ بھائی، غلط پڑھ رہے ہو تو. یہ جرأت کس نے عطا کی؟ زبانیں اس کو گڑمڑ نہیں کر سکی، اسے محفوظ کیا گیا ہے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. کہ کوئی آدمی کہے کہ جی بس اب قرآن حکیم کے خزانے ختم ہو گئے اور اب ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. ہر وقت ہر قسم کے حالات میں جو بھی نئے لوگ آتے ہیں، ان کے مسائل نئے ہوتے ہیں، ان کے زمانہ نیا ہوتا ہے. جب یہ کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں اور اگر اس طرح پڑھیں، اور ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی زبان نہیں آتی، ترجموں میں وہ جو برکت ہے اللہ کے کلام کی وہ نکل جاتی ہے. کوئی 2% ہی ہماری سمجھ میں وہ بات بیٹھتی ہے، اس لیے کہ ہم تو اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ جو پیار امڑتا ہے اصل زبان کے اندر، الفاظ کا چناؤ جو اللہ پاک نے کیا اپنے بندوں کے لیے، وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے. وہ جو خلیل جبران نے کہا ہے کہ ٹرانسلیشن از کسنگ تھرو دا گلاس، ترجمہ کرنا تو ایسے ہے جیسے آپ کسی کو درمیان میں شیشہ رکھ کے چومیں. اب دیکھیں نا، شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ادھر بھی ہونٹ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، ادھر بھی ہونٹ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن محسوسات، وہ گرمی، وہ پیار تو ٹرانسفر نہیں ہوتا. اسی طرح ترجموں میں وہ پیار ٹرانسفر نہیں ہوتا. ترجمہ ہو جاتا ہے، یہ کرو وہ کرو ایسے، لیکن وہ جو پیار ہے، وہ جو حرارت ہے، وہ جو تعلق ہے اللہ اور بندے کا، وہ پیدا نہیں ہوتا. تو جب جو بھی اسے اس طرح پڑھے گا، اپنے ضمیر کو اس کے سامنے پیش کر کے، تو اس سے نئے نئی چیزیں، اس کے مسائل کا حل کلک کرے گا اس کے اندر کہ یہ ہے میرے سوال کا جواب. یہ کتاب قیامت تک سوالوں کے جواب دے گی. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے سے یہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، یوز ٹو نہیں ہوگا، لوگوں کی طبیعت نہیں بھرے گی. عمریں گزر گئی ہماری قرآن حکیم پڑھتے ہوئے، لیکن آج بھی دل لگتا ہے، پڑھنے پہ دل کرتا ہے، یہ کتاب اپنی طرف کھینچتی ہے، سننے پہ دل کرتا ہے. آپ کوئی اچھے سے اچھا ناول بھی کتنی دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کے ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دلچسپی. اس کتاب کے بارے میں کہا کہ نہیں، کثرت الرد سے یہ کبھی بھی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی. وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائب، اس کے ونڈرز اس کتاب کے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اب بھی لوگوں نے جو بھی تحقیقات کی ہیں اور قرآن حکیم کے جو بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اس لحاظ سے بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ کن لحاظ سے یہ عجائب ہیں اس کے اندر. صورتوں کا نظم ہے، کہا گیا کہ ایک صورت ایک دعویٰ پیش کرتی ہے، پھر اس دعوے کے دلائل دیتی ہے، پھر اس کے خلاف جو دلائل آتے ہیں ان کو کوٹ کر کے ان کا رد کرتی ہے، اور فائنل میں اپنی بات کہہ کے صورت ختم ہوتی. اب یہ چیز ڈھونڈی گئی کہ یہ ہے اس کا طریقہ کار، اس کی تبلیغ کا، قرآن حکیم کا.
هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ وہ کتاب ہے کہ جنات نے جسے سنا اور وہ پکار اٹھے. دیکھیں جن نے، اور سورہ الاحقاف میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ پتھر کھا کر زخمی حالت میں، وادی نخلا میں آپ رات کو تہجد کے نفل پڑھ رہے تھے اور قرآن حکیم پڑھ رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور اس کلام کو سن کر وہ ٹھٹر گئے، کہنے لگے انصتو، چپ چپ چپ. فلما قضی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تلاوت سے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف کیا کرنے کے لیے؟ منذرین، انذار کرنے کے لیے، خبردار کرنے. دیکھیں جنوں نے ایک لمحے میں سمجھ لیا کہ اس کتاب کا کام کیا ہے. بات کی سمجھ لگی اب؟ یہ وہ کتاب ہے جس نے جنوں کو نہ صرف کھینچا بلکہ انہوں نے ایک ہی صورت سنی اور انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ وہی کیوں آئی ہے، انذار کے لیے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جاتے ہی انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کر دی. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کتاب کیوں آئی ہے. وہ بھی ثواب سمجھ کے بیٹھ جاتے نا، ہم بھی تو ثواب کے پیچھے لگے ہوئے نا. ثواب کے تو ڈیم بنے ہوئے ہمارے یہاں، کردار ہے ہی کوئی نہیں ہمارا. ثواب کے تو خزانے ہم نے اکٹھے کر لیے. او بھائی صاحب، آپ ثواب تو وہ ہے جو اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تم نہ بھی اگر اس کی نیت کرو ثواب کی تو وہ تمہیں ثواب ملے گا. تم اسے سمجھنے کے لیے پڑھو، تم اپنی درستگی کے لیے پڑھو، تم اپنے آپ کو اس کتاب سرنڈر کر دو، اس کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کو اپنا امام بناؤ. جس طرح امام کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے پیچھے تم لوگ رکوع کر لیتے ہو، اسی طرح اس کتاب کے سامنے سرنڈر کرو اور جو یہ کہتی ہے وہ کرو. ثواب تمہیں مل رہا ہے ساتھ، تم نیت کرو یا نہ کرو. دیکھنا کھانے میں جو وٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، وہ آپ نیت نہ بھی کریں بھائی صاحب، وہ آپ کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. وہاں آپ مزہ ڈھونڈتے، آپ کو مزہ مل جاتا ہے، نیت مزے کی ہوتی ہے، ساتھ آپ کے کاربوہائیڈریٹس مل جاتے ہیں، پروٹین مل جاتی ہے. اسی طرح یہاں آپ نیت اپنی ذات کو تبلیغ کی کریں. جو قرآن حکیم کے 4 حقوق ہیں ہمارے ذمہ، جب اس پر بات ہوگی تو یہ بات آئے گی کہ آپ اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں. جو کہتا ہے وہ کریں، جو چھوڑنے کو کہتا ہے وہ چھوڑ دیں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو. تو ثواب تو آپ کو وہ مل رہا ہے، آپ نیت کریں یا نہ کریں، وہ تو کہیں نہیں گیا. لیکن آپ سدھر بھی جائیں گے، کردار بھی صحیح ہو جائے گا. من قال بہ صدق، جس نے اس کی بنیاد پر کہا. من قال بہ صدق، اس نے سچ کہا. اس لیے کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، جس نے اس کی بنیاد پر کہا سچ کہا. ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا سمجھ لو کہ اس کو اجرت مل گئی، اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، لیکن جا کے نکلوانی پڑے گی. اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے لیکن
آپ اس کو وڈرا اسی وقت کریں گے جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے جہاں اجر ہے۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلًا، جس نے فیصلہ اس کتاب کے مطابق کیا اس نے عدل کیا، اس لیے کہ اس کتاب میں ظلم کوئی نہیں۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، نہ مین گیٹ سے سامنے سے آ سکتا ہے باطل اس میں، نہ بیک ڈور سے آ سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر جس نے فیصلہ کیا عدل کیا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ صراط مستقیم پا گیا، اسے ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ہے وہ کتاب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب، اعلی تزکیہ، اسی کے ذریعے آپ نے بگڑے ہوئے صحابہ کو درست کیا ہے۔ یہ صحابہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، ان میں بڑے بڑے گناہگار بھی تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بھی موجود تھے، ان سب کو اس کتاب نے درست کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے درست کیا ہے۔ عمر ابن الخطاب کو عمر الفاروق اس کتاب نے بنایا ہے، احساس ذمہ داری اس نے ڈالا ہے۔ وہ جو بہت شدت پسند مشہور تھے ان میں نرمی اس کتاب نے ڈالی ہے۔ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شدت بہت مشہور ہے، لیکن جب یہ امیر بنے تو احساس ذمہ داری ہے کہ رات کو سوتے نہیں تھے۔ آپ نے سنا وہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کسی کا کوئی مسئلہ تو آپ نکلے مدینے سے باہر تو آپ نے دیکھا کہ کوئی قافلہ پڑاؤ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے وہاں کوئی شور و گل کی آواز سنی تو آپ چلے گئے، اور ساتھ غلام تھا آپ کا، پی اے سمجھ لیں اس کو آپ، اسلم نام کا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو قافلے کا سربراہ تھا جو بھی، اس کے یہاں ڈلیوری ہونے والی ہے، اور وہ عورت تکلیف کی وجہ سے شور کر رہی تھی۔ تو آپ فوراً گھر آئے، بیوی کو اٹھایا اور بیوی کو ساتھ لے کے، اور بیت المال سے جو بھی حلوہ وغیرہ پکانے کی چیزیں ہیں جو بھی دستیاب تھیں وہ آپ نے اٹھائیں اپنے کندھے پر اور لے کر گئے۔ آپ بیوی کو اندر بھیج دیا خیمے میں اس خاتون کے پاس، اور خود وہ دیگچی میں ڈال کے چیزیں تو حلوہ بنانے لگ گئے۔ اور وہ جب ظاہر گیس تو نہیں تھی، لکڑیاں وکڑیاں تھیں، تو ان کو وہ پھونک کے مار رہے تھے اور دھواں نکل رہا تھا جب آگ سلگانے کے لیے، تو راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں امیر المومنین کی داڑھی میں سے نکل کے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ اور وہ جو شوہر ہے وہ بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ وہ تو جب ڈلیوری ہوئی اور آپ کی زوجہ تشریف لائیں باہر، اور انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خبر دے دیں کہ بیٹا دیا اللہ پاک نے، تو یہ اسے بیٹے کی یاد ہی نہیں رہی، بشارت یاد ہی نہیں، وہ امیر المومنین ہی سن کے اس کی آنکھیں کھل گئی، امیر المومنین ہمارا چولہا جلا رہا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری کس نے ڈالا تھا؟ اسی کتاب نے، خدا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، گویا عرش کے نیچے بندہ کھڑا ہے۔ لہذا یہ وہ اعلی انقلاب ہے جس کے ذریعے تزکیہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کے ذریعے آپ کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی، یعنی قرآن کے ذریعے۔ پہلا حصہ بھی قرآن کے ذریعے اصلاح ہوئی تھی اس کی، اور دوسرا آخری حصہ جو ہے وہ بھی کتاب ہی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا اگلے جو انشاءاللہ جمعہ ہوگا اس پہ ہم جو قرآن مجید کے مسلمانوں پر 4 حقوق عائد ہوتے ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے جمعے سے۔